بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے باپ سے زبان مت لڑانا، کیونکہ ساری دنیا کو ہرانے والا باپ اکثر اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ جو تم پر اعتبار کریں اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جن کا دل صاف ہوتا ہے نا، وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ دعا وقت لیتی ہیں، لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنی پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ پرواہ نہیں اگر زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہربان رہے۔ اس بات کو کبھی بھی مت بولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان کا امتحان ختم ہوا، اعمال نامہ لکھنا بند ہو گیا، اب نتیجے کا انتظار ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ اعمال نامے
کھلے ہیں۔ یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بے وقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کو ظرف نکلے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے جو ہم کھو دیتے ہیں۔ قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جدوجہد کی توفیق عطا فرما۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، کیونکہ کسی کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ مشکل کے وقت میں آپ کی مدد کے لیے یہ ایک خوبصورت دعا: اے اللہ، مجھے میری کمزوری میں طاقت دے اور میری حاجت میں مجھے کافی کر۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہر ایسا کام کرنے سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ 1000 لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ قرآن تو جگہ جگہ کی تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو ہی وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ میرے رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ
جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔